ہائے ویورز، تمام یوٹیوب چینل کے پرستاروں کو شاہ الجزائر کی طرف سے اشتیاق شاہ کا سلام قبول ہو۔ امید ہے آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش طریقے سے اپنی اپنی زندگیوں کو گزارنے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی خوشیوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بالکل سچا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ پنجاب کے ایک نواحی گاؤں میں اور میرے کچھ دوست اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ گاؤں کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان دنوں گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم سب اکثر اوقات گاؤں کے سامنے واقع قبرستان، جو کہ بہت پرانا تھا اور اب تدفین وغیرہ وہاں بالکل بند کر دی گئی تھی، وہاں اونچے اونچے سایہ دار درخت اور بھیانک جھاڑیاں تھیں۔ ہم زیادہ تر اپنا وقت وہیں بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم سارے دوست معمول کے مطابق اکٹھے ہوئے اور کھیلنے کی غرض سے قبرستان کی طرف چلے۔ طے یہ پایا کہ چھپنے چھپانے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ سب بچے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ میں اور میرا دوست فیضان چھپنے کی غرض سے جھاڑیوں کی اور بڑھے۔ فیضان نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور تنگ جھاڑیوں کے اندر داخل ہونے لگا۔ کچھ دور تو میں اس کے ساتھ چلا، پر جھاڑیاں بہت گھنی اور کانٹے دار تھیں۔ میں نے فیضان کو رکنے کو کہا، مگر فیضان نے میری بات سنی انسنی کر دی، جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ ایسے میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ فیضان جھاڑیوں کے اندر سے اندر داخل ہوتا گیا۔ ہم سب اسے آوازیں دیتے رہے، مگر اس نے ہماری ایک نہ سنی۔ ہم سب دوست ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ فیضان کو باہر کیسے لایا جائے۔ جب ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا تو ہم نے گاؤں کے کچھ بڑے لڑکوں کی مدد لینی چاہی۔ ان لڑکوں میں فیضان کے بڑے بھائی سفیان بھی شامل تھے۔ لڑکوں نے بڑی مشکلوں سے جھاڑیوں کو کاٹی اور اندر داخل ہوئے۔ اندر پہنچ کر تو جیسے ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ فیضان اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، جیسے کسی اور سے باتیں کرنے میں مصروف ہو۔ بڑی مشکل سے اسے گھر لے آئے۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ فیضان کو کیا ہوا۔ ارے بھائی، کوئی جلدی سے جاؤ اور کسی عالم یا مولانا کو لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکے مولانا صاحب کو لے آئے۔ مولانا صاحب فیضان کی یہ حالت دیکھتے ہی سمجھ گئے۔ مولانا صاحب نے سب کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور اب کمرے میں صرف مولانا صاحب اور فیضان تھے۔ کمرہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر تکرار کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر مولانا صاحب کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگے، بھائی، اس پر تو کوئی جن زیادہ سوار ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہاں، اتنا وعدہ تو ہم نے لے لیا ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن جب بھی کبھی فیضان مشکل میں ہوا تو یہ ضرور آئے گا۔ یہ سن کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ خاص کر میری پریشانی اس لیے بڑھی کہ میرا اور فیضان کا تو ساتھ ہر وقت کا تھا۔ پھر ایک دن فیضان میرے پاس آیا۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا، یار کیا ہوا تھا اس روز؟ تو اس نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ کہنے لگا، یار میں تمہارا ہاتھ پکڑے ہوئے جھاڑیوں میں چھپنے جا رہا تھا تاکہ ہمارے دوست ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ اسی اثنا میں تمہارا ہاتھ چھوٹ گیا اور ایک خوبصورت نورانی شکل والا بچہ جس نے سفید پوشاک اور سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جھاڑیوں کے اندر لے جانے لگا۔ جب میں اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک نفیس دسترخوان بچھی ہوئی ہے اور اس پر قسم قسم کی مٹھائیاں سجی ہوئی ہیں۔ اس نے میری تواضع کے لیے پیش کی۔ اس کا ذائقہ ایسا تھا جیسی مٹھائی ہم نے کبھی زندگی میں نہ کھائی ہو۔ پھر اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، اور اس نے بھی یہ یقین دلایا کہ تمہارے دوست کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ چلو، یہ جان کر تسلی ہوئی کہ فیضان کے اس دوست سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ فیضان بیک وقت ہاکی اور کرکٹ کا بہترین کھلاڑی تھا۔ اس وجہ سے دوسرے گاؤں والے اسے کھیلنے کی غرض سے اکثر لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی گاؤں میں میچ کے دوران مخالف ٹیم سے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ نوبت جھگڑے تک پہنچ گئی۔ مخالف ٹیم کے لڑکے اس پر شدید طریقے سے حملہ آور ہو گئے۔ پہلے تو فیضان بری طرح سے پٹتا رہا،
پھر اچانک نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی کہ اس نے اکیلے ہی پوری ٹیم کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے مداخلت کر کے معاملے کو رفع دفع کرایا، مگر سب حیران تھے کہ ایک اکیلا لڑکا پوری ٹیم سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ میں خاموش تھا کیونکہ میں اس کی اس غیبی طاقت سے واقف تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس طرح کے مناظر اکثر دیکھنے آتے رہے۔ فیضان پر اکثر اس طرح کا غلبہ اکثر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین کا ٹرانسفر کراچی شہر ہو گیا اور میں میری فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گیا۔ ہم اسی دوران بڑے ہوتے گئے۔ پھر ایک دن ہمارے کسی عزیز کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ فیضان اور اس کے والدین بھی کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں فیضان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ فیضان سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ ہم دیر تک پرانی باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک میں نے اس دوست کے بارے میں پوچھا، تب فیضان نے افسردہ ہو کر کہا، نہیں یار، اب وہ میرے پاس نہیں آتا۔ ہاں، ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے مغرب کے وقت آزمانے کے لیے اپنے کمرے میں گھپ اندھیرا کر لیا اور اسے پکارا، کہاں ہو میرے دوست؟ کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ اور اسی جملے کو 3 بار دہرایا بلند آواز میں۔ تھوڑی ہی دیر میں اچانک سے سارا منظر بدل گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو نورانی شکل والا خوبصورت سا بچہ تھا، اب ایک حسین و جمیل نوجوان پرکیف شخصیت کا مالک، سفید لباس اور سر پر امامہ باندھے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک غلاظت کی نہر بہہ رہی ہے، اور وہ بے بسی کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس غلاظت کی ڈھیر کے ہوتے ہوئے میں تمہارے پاس کیسے آؤں؟ اور وہ دن ہے اور آج کا دن کہ پھر وہ میرے بلانے پر بھی کبھی نہیں آیا۔ ممکن ہے فیضان کی وہ معصومیت اور پاکیزگی جس کو دیکھ کر وہ جن زیادہ گرویدہ ہوا تھا، زمانے کی چکا چوند روشنیوں اور مفاد پرستی کے طوفان میں کہیں گم ہو گئی ہو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کامنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اشتیاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔